باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو. صحیح ہے. نحو کی کتاب نحو میں ہم لوگ اس کتاب سے جو پی ڈی ایف میں ہے 14 درس پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمارا مقدمات میں اور اس کے علاوہ مرفوعات کی بحث میں گزرا. مرفوعات کی بحث سے فارغ ہو کے المقصد الثانی، دوسرا مقصد، دوسرا ہدف، المنصوبات. مرفوعات کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ منصوبات کا. تو اب ہم اس کی بحث شروع کریں گے. منصوبات میں کیا کیا ہے پڑھیے مولانا غلام علی صاحب قبلہ، اوپر سے پڑھیے. منصوبات کون کون سے؟ یہ ساری چیزیں منصوب ہوتی ہیں. کیا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے کہ المفعول المطلق؟ المفعول المطلق، المفعول به، المفعول فيه، المفعول له، المفعول معه، حال، الحال، التمييز، المستثنى، خبر كان واقواتها، اسم إن واقواتها، المنصوب للا التي لا فيه، خبر الحروف مشابهة. چلیے کہ آپ نے جو اتنا پڑھا ہے خبر و مشبہ بال، تو یہاں پہ دیکھیں اسم النواسخ و خبرها سیدھے سیدھے ایک دے دیا ہے، باقی تفصیل نہیں دی ہے، وہ آگے آئے گی. تو یہاں پہ دیکھیے مفعول مطلق، مفعول بہی، یہ سب کیا ہوں گے؟ مفعول بہی ہمیشہ کیا رہے گا؟ آپ کو آنکھ بند کر کے بولنا ہے منصوب. مفعول مطلق کیا ہوگا؟ منصوب. مفعول بی، جتنے بھی مفعول ہیں کیا رہیں گے؟ منصوب. 5 ہیں مفعول. دیکھیے کون کون سے 5 ہیں؟ ماہو 1، لہو 2، فی 3، بہی 4، مطلق 5. تو یہ مفعول کتنے ہیں مولانا شارف صاحب؟ 5. یہ پانچوں یہاں آپ کے سامنے ہیں. اتنے طریقے کے مفعول ہوتے ہیں. اور ہم ابھی تک جو عادی تھے وہ کس کے تھے؟ بھنگور مفعول بہی. ٹھیک ہے. بہی کے علاوہ دیکھیے ابھی اور، ایسے تو اشارہ کیا ہے میں نے فی کی طرف کیا ہے. ابھی مطلق سب سے پہلی بحث ہماری آئے گی. حال جو ہوگا وہ منصوب ہوگا. جیسے جاء الاستاذ الى الصف غاضبا، یعنی استاد کلاس میں آیا غصے کی حالت میں. تو غاضبا کا اعراب کیا ہوگا؟ حال. اسی طرح سے تمیز منصوب ہوتی ہے. 11 کتابن کہیں گے کہ کتابن کہیں گے؟ کتابن مفرد منصوب آتی ہے تمیز. ٹھیک ہے. معدود جو ہوتا ہے وہ عدد کی کیا رہے گی؟ تمیز. اشتریت 20 کیلو سمنن، میں نے 20 کلو گھی خریدا. تو سمنن کیا ہے؟ تمیز ہے. ٹھیک ہے. منصوب رہے گی. اسی طرح سے مستثنی بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہ جو اللہ کے بعد آتا ہے وہ کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا. سب کی بحث آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا درس ہے ہمارے یہاں الدرس الخامس عشر. آپ کیا کون سا درس ہے؟ سابع عشر. چلیے دیکھیے الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر کیا کون سا درس کہلائے گا مولانا بھنگور صاحب؟ 17واں. خامس عشر کیا کہلائے گا یار؟ جو تمہارے یہاں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جو میرے یہاں وہ پوچھ رہا ہوں. 15واں درس. اور پہلا بحث کیا ہے ہمارے پاس؟ المفعول المطلق. مفعول المطلق دیکھیے ایک آسان سی پہچان آپ کو بتا دوں کہ منصوب آتا ہے اور اس کا وہی فعل اس سے پہلے ذکر کیا رہتا ہے. جیسے یطہرکم تطہیرا، تو تطہیرہ کیا ہے؟ مفعول مطلق. ورتل القرآن ترتیلا. تو یہاں پہ دیکھیے تو رتل فعل آیا ہے کہ نہیں؟
اور اسی سے کیا ہے ترتیل. تو ترتیل کا اعراب کیا ہوگا؟ چونکہ اس کو مفعول بہی کر سکتے ہیں ہم، مفعول بہی تو اس کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ٹھیک ہے، جیسے اکلا زید تفاحا تو تفاح ختم ہو گیا. یہاں ورتل القرآن ترتیلا، ایسا تو نہیں کہ تلاوت کرنے کے بعد قرآن ختم ہو جاتا ہے، نہیں، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف تلاوت کرتے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا، تو ترتیلا کا اعراب کیا ہوگا؟ مفعول مطلق. فاصبر صبرا جمیلا، تو فاصبر وہی ہے، اس کے بعد ہے صبرا جمیلا. یہاں صبر کے ساتھ اس کی ایک صفت لے کے آ گئے، صبر کرو صبر کی طرح، لیکن کیسا صبر؟ صبرا جمیلا. ٹھیک ہے، اچھا صبر، خوبصورت صبر. تو یہ بھی مفعول مطلق ہوگا. الفرصۃ تمر مر السحاب، یہاں پہ دیکھیں الفرصۃ تمر مر، تمر سے مر کیا ہے؟ مصدر ہے. صحیح ہے، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق. تو یاد رکھیے کہ مفعول مطلق ایک مرتبہ تاکید کے لیے آتا ہے، ایک مرتبہ بیان نوع کے لیے آتا ہے، یا پھر بیان عدد کے لیے آتا ہے. 3 کام ہے مفعول مطلق کے. پہلا مؤکد، مؤکد کس کو کہیں گے؟ تاکید. جیسے یطہرکم تطہیرا میں تطہیرا کیا ہے؟ تاکیدی ہے، یعنی ہم نے تمہیں ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق تھا. تو یہ حق والی بات آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ تاکید سے آتی ہے. تو اس کو بولیں گے مفعول مطلق. اور مثلا ایک ہوتا بیان نوع. بیان نوع میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضربت زیدا ضربا شدیدا، ضربت زیدا ضربا شدیدا. تو ضربت ضربن ایک باب سے ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک ہی فعل ہے. تو ضربن کا اعراب کیا ہوگا؟ مفعول مطلق. شدیدن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نوع بتا رہا ہے کہ عدد بتا رہا ہے؟ نوع بتا رہا ہے کہ میں نے بہت سخت اس کی زید کی پٹائی کی. تو یہ بیان نوع کے لیے ہے. اور ایک ہوتا بیان عدد کے لیے. بیان عدد کے لیے اب آئیے دیکھیے، پہلے سے کہہ رہے تعریفہ، مفعول مطلق کو دیکھیے تعریف اس کی. وَهُوَ مَصْدَرٌ، مفعول مطلق ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. اچھا ترتیلا کس کے مصدر ہے؟ جانتے ہیں مولانا غلام علی صاحب؟ ترتیلا مصدر ہے، لیکن کس کا مصدر ہے؟ ہاں، باب تفعیل سے اگر جائیں گے، رتلا یرتلو ترتیلا، رتلا یرتلو ترتیلا. صبرن بھی مصدر ہے یا نہیں ہے؟ مرہ بھی مصدر ہے یا نہیں ہے؟ مصدر ہے. آئیے دیکھیے مولانا، اقسامہ کہہ رہے ہیں تعریف وہو مصدر، ایک وہ مصدر ہے، بمعنی فعل، اسی فعل کے معنی میں، مذکور قبلہ، جو اس سے پہلے کیا ہے؟ ذکر کیا گیا. تو یہاں دیکھیں رتلا ورتل ترتیلا، تو ترتیلا مصدر ہے، اور اس سے پہلے جو فعل آیا ہے اسی باب سے ہے یا نہیں ہے؟ فاصبر صبرن، صبرن مصدر ہے، اصبر کیا ہے؟ اسی باب سے ہے یا نہیں ہے؟ اسی باب سے فعل ہے. یہاں الفرصت تمرو مرہ، تمرو فعل ہے، مرہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کہنے وہ ہوا مصدر، وہ مصدر ہوتا ہے بمعنی فعل، اسی فعل کے معنی میں، یعنی جو فعل ہوتا ہے وہی معنی اس مصدر میں پائے جاتے ہیں. اب وہ فعل کہاں رہے گا؟ کہہ رہے ہیں مذکور قبلہ، جو اس سے پہلے کیا رہتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے. اقسامہ، اس کے قسمیں، وہو ثلاثہ، کتنی قسمیں مولانا غلام علی صاحب؟ 3 ہیں. المؤکد،
المؤکد، مؤکد نہیں، کیا ہے؟ مؤکد۔ مؤکد کس کو کہیں گے؟ مؤکد اس میں فاعل ہے کہ اس میں مفعول ہے؟ شارف صاحب اس میں مفعول ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے مولانا؟ اس میں فاعل ہے نہ کہ مفعول۔ بیٹا مؤکد ہوتا تب کیا ہوتا؟ اس میں مفعول۔ مؤکد ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں فاعل۔ چونکہ ثلاثی مزید سے اس میں فاعل بڑھائیں گے تو کیسے بڑھاتے ہیں؟ ایسے نہیں بنائیں گے، میم کا اضافہ کر کے۔ کیوں مولانا بھنگور صاحب؟ یہی قاعدہ ہے۔ ثلاثی مزید سے اس میں فاعل کیسے بنتا ہے؟ اور آپ بتائیے غلام علی صاحب، بہت مطمئن بیٹھے ہیں۔ آپ بتائیے کیسے پڑھتے ہو تم لوگ صرف حرف؟ یار پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے نا؟ بتا چلا نہیں پڑھا ہے بس۔ یاد آیا کچھ؟ ارے آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں، پڑھا نہیں ہے سب؟ کون کرے گا؟ الگ سے آدمی رکھیں گے اس کے لیے یاد کرنے والا، کہ شروع میں میم بڑھا دیتے ہیں، اور اگر اس میں فاعل بنانا ہے تو ما قبل کو کسرہ، مفعول بنانا ہے تو ما قبل کو فتحہ دے دیں گے۔ تو یہاں مؤکد ہے، مؤکد یعنی تاکید کرنے والا، یعنی جو تاکید کے لیے آئے۔ وَهُوَ مَا يُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، وہ جو ذکر کیا جائے کس کے لیے؟ تاکید کے لیے۔ نحو قوله تعالی، جیسے رب کردگار کا یہ قول، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کو کیسے پڑھو؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو ترتیلا کیا ہے؟ تاکید ہے۔ المبین للنوع، نوع کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ عمل کیسا ہے، کس نوع کا ہے۔ کہہ رہے وَهُوَ مَا يُذْكَرُ، وہ جو ذکر کیا جائے، لِبَيَانِ النَّوْع، نوع کو بیان کرنے کے لیے۔ نحو قوله تعالی، جیسے پالنے والے کا قول، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو صبر کیسا ہونا چاہیے؟ جمیل ہو جا چاہیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ مفعول مطلق نظر آ رہا ہے آپ کو غلام علی؟ کون والی؟ ارے تو بھائی نہیں دی ہے تو الگ سے مثال لا کے گناہ کر دیا کیا میں نے؟ ہاں تو بولیے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آیت قرآنی ہے۔ توبتن کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق، صحیح ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بیٹا ہم الگ سے کیوں پوچھتے ہیں تم لوگوں کو، دعا وغیرہ میں غور کیا کرو کہاں کیا ہے، چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ابھی یہ موقع ہے آپ کے لیے، بہترین موقع ہے۔ الفرصت تمر، فرصت گزر جاتی ہے، مر السحاب، ٹھیک ہے، بادلوں کے مانند سے۔ جو فرصت کے پل ہوتے ہیں مولانا غلام علی صاحب، وہ کیسے بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، برستے نہیں ہیں، تو ایسے ہی وقت آیا اور چلا گیا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، الفرصت تمر مر السحاب، ٹھیک ہے، موقع جو ہے بادلوں کے مانند گزر جاتا تھا۔ مر السحاب، یہ بادلوں کے گزرنے کی طرح، کیسے بادل آتے ہیں گزرتے ہیں، ان میں وقت لگتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑا ٹائمنگ دیتے ہوں کہ اتنے بجے جائے گا، کیسے سورج ڈوبنے کی ایک ٹائمنگ ہے، کہ بادلوں کے جانے آنے کی ٹائمنگ ہے کوئی، تو ایسا ہی کیا ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔
کہ جو تیزی سے گزر جاتا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جانے کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے. یہاں صبر کی نوعیت بیان ہوئی، یہاں کس کی؟ گزرنے کی نوعیت بیان ہوئی کہ کیسے گزرتا ہے. اس لیے جو بھی موقع ملے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز کسی کے انتظار میں نہیں رہتی. المبین للعدد، المبین یعنی جو عدد کو بیان کرنے کے لیے آئے. وَهُوَ مَا يُذْكَرُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ، وہ جو ذکر کیا جائے کس کے لیے؟ عدد کو بیان کرنے کے لیے. نحو جلست جلستن، میں بیٹھا ایک بیٹھک، او جلستین یا دو بیٹھک، او جلساتن یا کئی بیٹھک. تو جلست جلستن صحیح ہے. تو یہ جلستن کیا ہو جائے گا؟ چونکہ جلستوں کے باب سے ہے تو اس کو کہیں گے مفعول مطلق. اور جلستن سے کتنے پہ دلالت کرے گا؟ ایک مرتبہ بیٹھنے پر. جلستین دو مرتبہ بیٹھنے پر، جلسہ دو سے زیادہ مرتبہ بیٹھنے پر. تو جو مفعول مطلق اس نوع کا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ بیان عدد کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں ایک بات آ رہی ہے، کچھ اس کا وہ ہے جو انشاءاللہ کل اس کو ہم کیا بھی بیان کر دیں. بولیے، یا اس کو کل پہ جانے دیں یا بتا دیں؟ ہاں کل پہ کر دیں. تو چلیے، تو یہ آپ مثال اس کو یاد کر کے آئیے گا کہ مفعول مطلق کس کو کہیں گے؟ کہیں گے ایسا مصدر جس سے پہلے کیا آیا ہو؟ فعل آیا ہو، اور اس فعل کے وہی معنی ہو جو مصدر کے معنی ہیں. اس کی تین قسمیں ہیں. یا تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے جیسے ورتل القرآن ترتیلا یا یطہرکم تطہیرا. المبین للنوع کہہ رہے جو بیان نوع کے لیے آتا ہے جیسے فاصبر صبرا جمیلا. تو السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی بتائیے. صاحب نوع کی کیا معنی؟ نوع یعنی قسم، کس ٹائپ قسم. کا، ہاں کس ٹائپ کا وہ کام ہے وہ بتائے. تو یاد ہے کہ فاصبر صبرا جمیلا، تم صبر کرو خوبصورت صبر. تو خوبصورت صبر جو ہے، صبر کی خوبصورتی، تو صبرن جمیلا ایک نوع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک قسم ہو گئی نا اس کی، صبر کی ایک قسم ہو گئی. یا اسی طرح سے جیسے میں نے کہا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ ہے ایک عام توبہ ہے، ایک توبۃ نصوح ہے. صحیح ہے. تو ہماری مراد کس نوع سے ہے؟ عام توبے سے کہ توبۃ نصوح سے؟ توبۃ نصوح سے. اسی طرح سے الفرصۃ تمر، موقع گزرتا ہے. گزرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے مثال کس سے دی؟ مولانا کائنات نے مرت السحاب، بادلوں کی طرح. تو بادلوں کا گزرنا بھی کیا ہے؟ ایک نوع ہے. تو جیسے بادل گزرتے ہیں ویسے ہی کیا ہوتا ہے؟ موقع اور خالی وقت، فرصت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے. چاہے اس کو باتوں میں لگا دیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی کیا ہے یعنی کہ ان کی بتیانے میں لگا دیں، کسی کا مذاق اڑانے میں لگا دیں، لڑنے جھگڑنے میں لگا دیں، یا پڑھنے اور عبادت میں لگا دیں، وقت وہی ہے. تو یہ نوع کو بیان کرو. تو نوع سمجھ میں آیا کیا ہے؟ جی جی ہاں، نوع یعنی ٹائپ، قسم. اور ایک ہے عدد کو بیان کرنے کے لیے، ہے مفعول مطلق لیکن اس سے ہمیں عدد سمجھ میں آتا ہے. جیسے جلست جلستن، میں ایک بیٹھک بیٹھا، ایک بار بیٹھا. یا او جلستین، یا تسنیہ ہے جلستین تو دو بار. جلسات تین یا تین سے زیادہ بار میں بیٹھا. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ جلستن بھی مفعول مطلق ہے، جلستین بھی مفعول مطلق ہے، جلسات بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے، منصوب ہے. کس سے منصوب ہے غلام علی؟ جلسات. کسرے سے. کیوں؟ ارے پورا بولو.
जमा मुकस्सर ऐसा कब होता है बेटा? अलीफ और ते किसकी पहचान है? इसलिए कह रहे हैं पूरा बोलो। अभी भी पूरा नहीं है। हाँ, जमा मुन्नस सालिम। जलसा कहेंगे मफूल मुतलक मंसूब बिलकसरा, इसलिए कि जमा मुन्नस सालिम है। अच्छा, जलसतैन किससे मंसूब है शारिफ साहब? या से। क्यों मंसूब है या से? क्योंकि तस्निया है। अब कुछ चीजें मफूल मुतलक की नियाबत करती हैं। ये तो सीधे सीधे मफूल मुतलक आपके सामने है। अब कहीं कहीं मफूल मुतलक जाहिर में नजर नहीं आएगा आपको, कोई चीज उसकी नियाबत कर रही है। तो कौन कौन सी चीजें नियाबत करेंगी, ठीक है, वो इंशाअल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।